ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آل اور آپ کی اصحاب کی محبت میں، موت دے اسی محبت میں اور قیامت کے دن اٹھائے اسی محبت میں۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا، اسی آیت کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ الحمدللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے، شکر ہے مالک کا کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت یہ سعادتیں نصیب فرمائی۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک رحمتوں کی برسات برسا رہا ہے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح ادا کرتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان بابرکت دنوں کی برکات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک کی برکت گھڑیوں کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ رمضان گزر گیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کو پایا اور روزے نہ رکھے وہ بھی بدبخت ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو اس سے وہ ضائع ہو گیا۔ جان بوجھ کر جس نے چھوڑا، بیماری کی حالت میں یا عذر کی حالت میں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی اگر آپ قضائی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کے ساتھ وہ قبول فرما لے گا۔ مگر ایک بندہ جان بوجھ کے بالکل ٹھیک ہے اور پھر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ساری زندگی بھی پھر وہ روزے رکھتے رہے، اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس کو ملنا تھا اور اس نے ضائع کر دیا جان بوجھ کے۔ تو قدر کریں اس مہینے کی، یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کو ایسے ہی ضائع مت کر دیں۔ اس کی جو گھڑیاں ہیں یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہیں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ جو جمعہ ہے یہ عام مہینوں جیسا جمعہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی قدر کریں، جتنا بھی وقت میسر آ سکے ضائع مت کریں گپوں میں، فضول باتوں میں اور الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا وقت برباد نہ کریں۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ روایت میں ہے کہ جو بندہ ایک آیت پڑھتا ہے، فضائل کے اندر یہ حدیث ہے، رمضان شریف کے اندر ایک آیت پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو پھر بھی کوئی بندہ نہ پڑھے تو پھر وہ بدبخت ہوا، بد نصیب ہوا کہ اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے، بندہ کوشش تو کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مقدسہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ مکان بنانے کے بارے میں ہے، مکانات بنانے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنا گھر بھی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بیچارے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس گھر تو ہے، چھت تو ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے گھر کا مل جانا۔ اور گھر میں جب ہم جاتے ہیں، وہ جھونپڑی ہو، وہ محل ہو، وہ چھوٹا گھر ہو، وہ بڑا گھر ہو، وہ خوبصورت ہو یا سادہ گھر ہو، اچھا لگتا ہے، اپنے گھر میں آ کے اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو فرماتے، سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ شکر ہے اس ذات کا، شکر ادا کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ان لوگوں کو بھی دیکھیں، جب آپ لاہور پہ جاتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ، سڑکوں پہ لیٹے ہوتے ہیں، پارکوں کے اندر لیٹے ہوتے ہیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر بندے کو ترس آتا ہے۔ تو اس حالت میں آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلنا چاہیے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائی، عزت والی زندگی عطا فرمائی، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ ہم نشہ نہیں کرتے، ہم کوئی برائی والا کام نہیں کرتے، نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان کو دے کر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں کے اندر سکون عطا فرمایا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر زلزلہ آتا ہے، اچھے بھلے لوگ گپے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، گھروں میں خوشیاں ہیں، چہل پہل ہے، زلزلہ کے جھٹکے لگتے ہیں تو لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر گلیوں میں باہر آ جاتے ہیں۔ وہ رات کا وقت ہے، وہ دن کا وقت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، یہ سکون نہیں، یہ تو اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ساکن کیا ہوا ہے، ہم بے چین نہیں ہیں۔ جیسے زلزلہ آتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں، بندے کو دنیا کی تمام آسائشیں بھول جاتی ہیں، کھانا پینا سونا ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا زلزلے میں، میرا مکان تو نہیں گر جائے گا، میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ تمام دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، موت یاد آنا شروع ہو جاتی، فوراً اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے ساکن کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں جھٹکے نہیں ملتے، زلزلے نہیں آتے ہم پر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے خطرناک قسم کے جانور ہیں، کوئی چیتا آ جائے ہمارے اس گاؤں کے اندر، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کا جینا حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر شیر ہے جنگل کے اندر، باہر کا کوئی جانور ہے اس سے ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر رکھا ہوا ہے، ہماری بستیوں میں نہیں آنے دیتا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا ہے، فضل کیا ہے کہ وہ جانور درندے پرندے نہیں آتے ہماری طرف، پریشان نہیں کرتے۔ سانپ ہیں، بچھو ہیں، کتنے قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ایک چھوٹی سی چونٹی جسم پر چڑھ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون عطا کیا ہے، سانپ نہیں آتے، بچھو نہیں آتے، بہت سارے خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے نہیں آتے، ہمارا بستر صاف ہوتا ہے، ہمارا گھر صاف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر کیڑے مکوڑے آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ بنی اسرائیل کے اندر جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر مسلط کیا، ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے تو ان میں مینڈک آ جاتے، پانی پیتے اس میں مینڈک آ جاتے، ذلیل ہو کر وہ رہ گئے تھے۔ ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا، ہر طرف ٹڈیاں 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 ٹڈیاں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں ہم سکون سے رہ رہے ہیں تو یہ مالک کا فضل ہے، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا، کوئی ہمیں پانی پلا دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو رب کا شکریہ نہ ادا کریں جس نے اتنی صحت والی تندرستی والی زندگی دی ہے۔
مسلمان بنایا، ہمیں کوئی جانور نہیں بنا دیا، ہمیں غیر مسلم نہیں بنا دیا، کوئی عیسائی یہودی کافر نہیں بنا دیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ شکر بنتا ہے ہمارا بھائی، اور کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرمایا۔ یہ مالک کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی گھر ہیں جن کو گھروں کے اندر بھی سکون میسر نہیں ہے۔ بندہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو گھر میں وہ آرام کے لیے آتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو ڈانٹنا، بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو جتنی دیر تک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سکون ہے، جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں سکون نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگوں کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں سکون عطا فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے اور لرز جائیے یہ حدیث سن کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے۔ کس طرح کا اس کا نقشہ بھی بیان کیا کہ صرف نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا بلکہ سیدھا ہاتھ جو ہے اس کو کھڑا کر کے اس کے سر کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اب وہ ہاتھ کھڑا رہے گا سیدھا، اور جو الٹا ہاتھ ہے وہ یہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پیچھے کر کے پیچھے والے حصے سے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، چونکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو پکڑے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا گیا اور سیدھا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس حالت کے اندر اس کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ تڑپتا تھا کہ مجھے موت آ جائے، مگر اس وقت موت نہیں آتی۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی وضاحت کی، انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ شخص جو تھا جس کو یہ عذاب دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں دنیاوی آسائشوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، کھایا پیا، گھر کے اندر مزے کیے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے اور نہ ان کو آخرت کی تیاری کی فکر ہے، بس صرف اور صرف وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، دنیا کی آسائشوں کے اندر مگن ہیں، اور وہ خوش ہیں، مزے کر رہے ہیں، گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پکڑا ہوا ہے، نیٹ لگا ہوا ہے، کسی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف یہ اشارہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں جا کر مزے کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال بروز قیامت اس طرح کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیا میں مزے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، دنیا کے اندر ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس پیسے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، رمضان شریف آیا ہے، کوئی روزہ بھی رکھنا ہے، کوئی تراویحاں بھی پڑھنی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا، ان کو نہیں پتہ۔ جس طرح کے عام دن تھے آج بھی ان کے ویسے ہی عام دن گزر رہے ہیں، فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، اچھا کھانا کھا لیا، بازاروں کے اندر چلے گئے، ہوٹلوں کے اندر ہوٹلنگ کر لی، سیر کے لیے باہر کے وہ ممالک میں چلے گئے، بلائی علاقوں میں سیروں کرنے کے لیے چلے گئے، یہی ان کی زندگی ہے اور یہی ان کا مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی مزے کر لو، ان کا یہ انداز ہے، اور یہ انتہائی بندے کو گمراہ کن انداز ہے اس بندے کا جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ 4 دن کی زندگی مزے کر لو۔ بھائی ہم عبادت کے لیے لائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ جو اپنے گھروں میں مزے کرتے ہیں اور آسائشیں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، مطلب نماز ہی نہیں پڑھتے، اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ان کے پاس پیسے ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے، اگر وہ تراویح نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں نہ ہم خود نیکی کر سکتے ہیں۔
اگر ہم پر کرم ہے تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے. کئی ایسے لوگ ہوں گے اب چوکوں کے اندر کھڑے، گلیوں میں کھڑے، بازاروں میں کھڑے، وہ جمعہ ہی نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آج روزہ ہی نہیں رکھا، جمعے کا روزہ نہیں رکھا. اور کوئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے جمعے کے لیے اہتمام کیا، وہ چھٹی کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سے کہ ہم اچھی طرح سے جمعہ پڑھ لیں. تو فضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ ہم مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، رات کو تراویحیں بھی پڑھی ہیں. یہ مالک کا احسان ہے ہم پر، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے. ان لوگوں سے بہتر ہے جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ بھی نعمتیں چھین لیتا ہے جو اس کے پاس ہیں. یہ مت گمان کرے کوئی بندہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اللہ اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. کوئی آپ کے گھر میں جا سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کو اجازت نہ دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں اپنے پسندیدہ بندوں کو بلاتا ہے، ہر بندے کو نہیں بلاتا نماز کے لیے. مت کوئی گمان کرے یہ شیطانی وسوسہ خیال میں خود نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. اللہ توفیق ہی نہیں دیتا نماز پڑھنے کی. اللہ ناراض اس بندے سے، اس کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا. اگر آنے دیتا، جن پر کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے. یہ دل میں بات نکال دیں کہ نماز ہم اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. اللہ اکبر. تو جو قرآن پاک کی میں نے آیت مقدسہ پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی یعنی کہ ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی، پیغام بھیجا. کیا بھیجا؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. ٹھیک ہے، مکان بن گئے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مکان بنانا، مگر سادہ ہونا چاہیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. بے تحاشا پیسہ ضائع کر دینا، بے تحاشا پیسہ ضائع کر دینا، خواہ آپ نے اس میں رہنا ہی نہیں ہے. ایک آپ اکیلے ہو اور آپ کے کمرے ہیں 8-10 تو کیا فائدہ؟ جتنا آپ نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے گھر کو اتنا گھر بنائیں، سادہ رکھیں گھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک دیکھ لیں، آپ کے ازواج کا دیکھ لیں، صحابہ اکرام کے گھروں کو دیکھ لیں. بڑے بڑے مالدار تھے مگر ان کے عالیشان محل نہیں تھے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو پسند بھی نہیں کیا. جتنا ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ان کو رکھ لیں آپ اپنے گھر میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گھر بنانے ہیں مالک و مولا، اس گھر کے اندر ماحول کیسا ہونا چاہیے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور نماز کو قائم رکھو. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، تو فرعونیوں نے جو سپاہی تھے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی جو مساجد تھی ان کو مسمار کر دیا. تب اللہ نے یہ حکم فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، مکانات بناؤ اپنی قوم کے لیے، ان کو حکم دو ان کے ساتھ مل کر بناؤ. جب وہ مکان بنا لیں تو پھر ان کو کہو کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کے ساتھ آراستہ کرو. اللہ اکبر. قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور وہاں پر نماز قائم کرو. اللہ اکبر. وبشر المؤمنین، اور جو بنی اسرائیلی نماز گھر میں قائم کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. کیسی خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم سے اس بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کر دے گا، فرعون کی قوم کو غرق کر دے گا. اگر وہ ایسا کریں گے، گھر بنائیں گے اور گھر میں وہ نمازیں پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے، گھر کے اندر خود بھی پڑھیں گے، اپنی بیویوں کو بھی نماز کا کہیں گے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں فرعون کی طرف سے ان کو ختم کر دے گا، نجات دے دے گا. یعنی کہ اگر آج ہمارا ملک کے اندر جو معاملات مشکل گزر رہے ہیں تو یہ ہمارا اس میں قصور ہے، ہمارا اس میں قصور ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط ہی نہ کرے. ہمارا قصور ہے اس میں. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنا بڑی آسان ہے. ہم کہتے ہیں لو جی یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں، وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے. بھائی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ان کا ملک دیکھ لیں کتنی ترقی کر رہا ہے اور ہمارا پاکستان دیکھ لیں یہ ترقی نہیں کر رہا، فلاں جگہ پہ قانون غلط ہے، فلاں جگہ پہ قانون غلط ہے. کم از کم اگر آپ ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں.
اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹ سے منع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، یہ تو گھر میں کر سکتے ہیں، چوری نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینی، غلط کاموں سے آپ اپنے بچوں کو تو منع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا گھر نہیں ٹھیک کر سکتے تو اتنی بڑی قوم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سب سے آسان کام آج کل باتیں کرنا ہے، کسی بھی موضوع پہ باتیں لے لیں، ہر بندہ اس میں ماسٹر ہے، اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، جتنی مرضی تبصرے کروا لو، جتنی مرضی سارا دن پاکستان کے اوپر، حکومت کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے نماز ہم نے نہیں پڑھنی، شریعت کو ہم نے نہیں پڑھنا، باتیں جتنی مرضی سن لو۔ تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں گھر ملے ہیں ان کے اندر نماز کو قائم کرو۔ ہمارے گھروں میں ہم خود ہی نہیں نماز پڑھتے تو گھر والے کیسے پڑھیں گے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، والدین پڑھیں گے تو بچے خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کی عزت بڑھاؤ۔ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کے گھر کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ آپ سنتیں بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں، نفل بھی اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کون کون سی نمازیں پڑھتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے، صبح کی جو 2 سنتیں وہ گھر میں پڑھتے، فرض جو ہیں وہ مسجد میں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے، تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشراق گھر میں پڑھتے، چاشت گھر میں پڑھتے، حضور علیہ السلام اوابین گھر میں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے، 4 سنتیں گھر میں پڑھتے، 4 فرض مسجد میں پڑھتے، پھر گھر چلے جاتے اور گھر میں 2 سنتیں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کی سنتیں گھر میں پڑھتے، فرض مسجد میں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی جو 3 فرض ہیں وہ مسجد میں پڑھتے اور جو بعد میں 2 سنتیں وہ گھر میں جا کے پڑھتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی جو جماعت کے 4 فرض ہیں وہ مسجد میں ادا فرماتے اور اپنے گھر میں جا کے پھر 2 سنتیں پڑھتے، وتر بھی گھر میں ہی پڑھتے اور وہ تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھتیجا جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اپنی خالہ جان کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء ادا کی اور اس کے بعد آپ نے آرام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پچھلے وقت میں پہر میں اٹھے تو آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، مطلب کہ 12 رکعتیں تہجد کی پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 12 رکعتیں پڑھی، پھر 3 وتر جو تھے وہ پڑھے آپ نے، پھر آپ نے آرام کیا، پھر اتنی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سنتیں گھر میں پڑھی، فرض مسجد میں پڑھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، جو نوافل ہیں وہ بھی آپ اپنے گھر میں پڑھیں، زیادہ افضل ہے۔ سنتیں گھر میں پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں گا تو مصروف ہو جاؤں گا، سنتیں پڑھ ہی نہیں سکوں گا، نفل پڑھ ہی نہیں سکوں گا، پھر مسجد میں پڑھیں۔ مگر حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو بھی نماز کی جگہ بناؤ۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر ایک مصلی بنائیں جہاں پہ وہ نماز پڑھیں، تو یقیناً گھر میں برکات ہوں گی۔ قرآن پاک پڑھنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر میں اگر جگہ جگہ پہ بچے اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولیں تو کیوں نہیں برکت آئے گی؟ فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اگر قرآن وہ ایک الماری میں پڑا ہوا ہے، پورا پورا مہینہ اس پر گرد جمی ہوئی ہے، مگر ہم اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، شیطان لڑائیاں کرواتا ہے، بھائی بھائی کو لڑواتا ہے۔ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے۔ نماز سے منع کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ نماز نہیں پڑھنے دیتا، اٹھنے نہیں دیتا، بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ کون کرواتا ہے؟ شیطان ہی تو کرواتا ہے۔ تو جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، شیطان جب گھر سے چلا جائے گا
پھر کون لڑائی کروائے گا؟ پھر تو گھر میں امن اور سلامتی پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا کمی ہمارے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنائیں, وہاں پر بھی نفل پڑھیں اور محفل کا بھی سلسلہ کریں. آخری 2 منٹ ہے, میں نے تھوڑا سا معذرت, آج لیٹ ہو گیا تو میں 2 منٹ اور لے کر اجازت چاہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج جمعے کا دن ہے, ہم اپنے گھروں کے اندر محفل کا بھی انعقاد کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ساتھ لیں, یہ ایک ترغیب اور ان کی ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی, تربیت بھی ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو. جس نے یہ تعلیم نہیں دی اس نے کچھ بھی نہیں دیا. نمبر 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, نمبر 2 اہل بیت کی محبت, نمبر 3 پہ قرآن پاک کی تعلیم. یہ 3 تعلیمیں آپ نے اپنے بچوں کو ضرور دینی ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ اپنے بچوں میں منتقل نہیں کر رہے تو کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ بیکار ہے زندگی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آل کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, ہمارے بچوں کو آل رسول کا نہیں پتہ, اہل بیت کا, کوئی فائدہ نہیں زندگی گزارنے کا. قرآن پاک بچوں کو پڑھنا نہیں آتا صحیح طرح سے, کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ اگر آپ نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں تو ڈپلومے کی ہیں, ڈگریاں لی اور صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے لیے ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اور وہ کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی محبت پیدا؟ اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, علماء سے واقعات سنیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنتے ہیں, کمالات سنتے ہیں, آپ کی سیرت کے واقعات سنتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شانوں والے ہیں. اہل بیت کی شانیں سنیں گے, دل میں محبت پیدا ہوگی. یا پڑھیں گے تب بھی محبت پیدا ہوگی, نہ سنیں گے نہ پڑھیں گے محبت کوئی نہیں آنے والے دل میں. اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب تک استاد کے پاس نہیں جائیں گے, مدرسے اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے, بچے نہیں پڑھ سکتے. اور یہ اکیلا بھیجنا نہیں ہوتا, اوپر نگرانی بھی رکھنی پڑتی. بچے جاتے ہی نہیں مدرسے میں. یہ نہیں کہ گھر سے بھیج دیا, وہ باہر گلی میں کھڑے ہو گئے, چوک میں کھڑے ہو گئے, وہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ پوری توجہ کرنی پڑے گی. تو معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے دلوں میں بھی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. مطالعہ بھی ہمارا نہیں ہے اور ہم علماء کو سننا بھی نہیں چاہتے. ابھی 3 منٹ اوپر ہوئے نا, سارے دوست گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں نا, مگر یہ اچھا نہیں لگ رہا, ٹائم پورا ہو گیا, افسا بند کر دیں. آپ برداشت نہیں. ابھی بھی کئی آ رہے ہیں, انہوں نے پوری تقریر بھی نہیں سنی ہوگی, کام ہی بڑے دنیا کے. تو ہمارے اندر کمیاں ہیں. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.